اگر آج بھی ہمارے گھروں میں قرآن کے یہ احکام نافذ ہو جائیں تو کتنے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں۔ آئیے سورۃ النساء کی آیات 19 سے 23 کا ترجمہ اور مختصر تشریح سمجھتے ہیں، جہاں اللہ نے عورتوں کے حقوق، حسن معاشرت اور نکاح کے اہم احکام بیان فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، ہاں البتہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ مراد یہ لی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ خودکشی نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو کوئی ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کی راہ سے تو ہم عنقریب اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان برے کاموں سے جو تمہیں منع کیے گئے ہیں بچتے رہے تو ہم تم سے تمہاری معمولی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں ایک معزز مقام پر داخل کر دیں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور تم ایسے امر کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دے رکھی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ یہ نہ ہوگا کہ مرد کا اجر اس کے مرد ہونے کی بنا پر کچھ بڑھ جائے اور عورت کا اجر اس کے عورت ہونے کی بنا پر کچھ گھٹ جائے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کے فضل کی طلب کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو مال والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے وارث ٹھہرا دیے ہیں۔ وَالَّذِي عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں انہیں ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں کے محافظ اور منتظم ہیں، یعنی مرد عورتوں کے امور کا انتظام کرنے والے، ان کی کفالت کرنے والے، ان پر احکام نافذ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دے رکھی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، سو نیک بیویاں اطاعت کرنے والی اور پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور جو عورتیں ایسی ہو کہ تم ان کی سرکشی کا علم رکھتے ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں مارو۔ مار ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی تذلیل نہ ہو اور نہ اس کو اتنی زیادہ چوٹ لگنی چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے خلاف بہانے نہ ڈھونڈو۔ صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تو یہ منقول ہے کہ مار مسواک جیسی ہلکی پھلکی چیز سے ہو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بڑا ہی رفعت والا، بڑا ہی عظمت والا ہے۔
یہ تھیں سورۃ النساء کی آیات 19 سے 23، جن میں اللہ نے گھریلو زندگی، عورتوں کے حقوق اور نکاح سے متعلق اہم رہنمائی عطا فرمائی۔ سوچئے اگر ہم ان قرآنی ہدایات پر عمل کریں تو ہمارے گھروں اور معاشرے میں کتنی اصلاح آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورۃ النساء کی اگلی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کریں گے۔